مکاتب کی اہمیت کیا ہے وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی نعمت مکاتب قرآنیہ اور مدارس عربیہ بھی ہے۔ محترم حضرات، ہم لوگ اس وقت جس حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں مکاتب کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہماری نئی نسل مستقبل یعنی بھویشیہ کے رجال کار اور ملت کے وہ معمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ذہنی اور اخلاقی نشوونما اسلامی تعلیمات پر ہونا یہ بے حد ضروری ہے، اور ایسے ماحول اور فضا کا فراہم کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جس میں خالص اسلامی تہذیب کی چھاپ ہو اور اجنبی ثقافت کے تمام ایمان شود اثرات سے وہ پاک ہو۔ محترم حضرات، مکاتب اور مدارس کا قیام بقائے اسلام کا ضامن اور تحفظ ایمان کا وہ کفیل ہے۔ ان مکاتب سے علم کی جو روشنی نکل رہی ہے اس سے پوری دنیا شہراب اور فیضیاب ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب قرآنیہ کی طرف متوجہ کریں جس سے ان کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہو، اور مکاتب کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے کفرستان میں بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو، ورنہ مکاتب سے بے التفاتی اور بے توجہی کی وجہ سے ایمانستان میں بھی رہ کر ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال بچے چونکہ خالی ذہن ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے معصوم ذہن پر مکاتب کا تعلیم کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی بچپن میں علم حاصل کرنا یہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس وقت سے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس دور میں بچوں کا ذہن دینی مزاج اگر ہو گیا تو زندگی کے ہر موقع پر وہ دین کا دامن تھامے رکھے گا، کسی بھی موقع پر اس کا رشتہ دین سے قطع ہوا نہیں رہے گا۔ اسی مکتب کی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تین چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ نمبر ایک، حاکم اور امیر، ورنہ لوگ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں گے۔ نمبر دو، مصحف یعنی قرآن کریم کی خرید و فروخت کرنا، ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ نمبر اولاد کو تعلیم دینے کے لیے معلم ضروری ہے جو اجرت بھی لے، ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جب کسی مکتب کے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے، یہی بچے ہماری قوم کے رہنما ہیں۔ مکاتب کا قیام باطل نظریات اور خیالات سے پاک کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں علماء اور حفاظ کو نائبین رسول اور وارثین انبیاء ہونے کی حیثیت سے اور قوم کے مالداروں اور عہدیداروں کو چاہیے کہ ہر محلے کی ہر مسجد میں ایک منظم طور پر مکاتب کا قیام عمل میں لانا ہے، تہاں مضبوط انداز میں تجوید و قرآت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم ہو، عقائد دینیہ ہو، احادیث نبویہ ہو اور ادعیہ یومیہ کی حفظ ہو، تب کہیں جا کر ہماری نئی نسل ارتداد کی لہروں سے بچ سکتی ہے اور دولت ایمان ہوتا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا، چنانچہ آپ نے بدر کے مشرک اور قیدیوں کی رہائی 10 مسلمان بچوں کو سکھانے پر موقوف تھی۔ انہی دنوں میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاری بچوں کی ایک جماعت کے ساتھ لکھنا سیکھا تھا۔ خیر القرون میں مکاتب کی تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، چنانچہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اولاً بچوں کی تعلیم کے لیے مکتب قائم کیے
اور معلمین کے لیے، پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بقدر کفایت ایک رقم بطور وظیفہ کے مقرر کی۔ اس طرح ہر جگہ مکاتب کا نظام قائم ہو گیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن میں مکتب کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں اپنی ماں کی گود میں یتیم تھا، مجھے میری ماں نے ایک مکتب کے حوالے کر دیا۔ جب میں نے قرآن کریم کو مکمل کیا تو میں مسجد میں جا کر علماء کی مجلس میں بیٹھنے لگا۔ اسی مکاتب کی تعلیم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، جو مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی، وہ دینی تعلیم کونسل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دو باتوں میں سے کسی ایک بات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا فرمایا؟ دو باتوں میں سے کسی ایک بات کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو اپنے بچوں کے دینی اور تہذیبی ارتداد پر راضی ہو جاؤ، یا پھر اس راستے میں ہمیں جو محنت کرنی ہے، جو تکلیفیں اٹھانی ہے، اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل صاف کہتا ہوں کہ بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 مرتبہ زیادہ، اور بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانے سے بہتر اس کا علاج بہتر سے بہتر کرانے سے سینکڑوں مرتبہ زیادہ، اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے لاکھ بار زیادہ ضروری ہے کہ اس کو سچا اور پکا مسلمان بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ فرمایا کہ نئی تعلیمی پالیسی اور مکاتب کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ موجودہ دور میں مکاتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ اس لیے بات کو طول نہ کرتے ہوئے اب میں یہیں پہ اپنے جلسے کو، اپنے پروگرام کو یہاں پورا کرتا ہوں، اور میں